Assalamualaikum viewers, this is Dan Karim from Pakistan Ka Khuda Hafiz, and today with me is Talha Mujaddidi, and we will be analyzing the events of this morning. Aaj jo Islamabad mein hua hai, jo aap sab ne dekha hai, jisne it's shocked the nation, and in fact abhi tak reports ye aa rahi hain ke the gun battle continue hai, and say there's a siege or hostage situation hai is waqt Rawalpindi mein, and they're holding a few of our security personnel hostage. تو لیٹسٹ خبریں آنے تک ابھی بھی یہ اٹیک جو ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے، اینڈ وی ہوپ کہ اس میں اور زیادہ جانوں کا نقصان نہ ہو. ویو آلریڈی گاٹ فگرز فرام انکنفرمڈ فگرز سیئنگ کہ ہمارے 6 جوان شہید ہو چکے ہیں آج صبح کے اٹیک کے اندر. So I've got Talha with me, and inshallah we will be looking at this event in the light of looking at the backdrop as well, the events that have taken place recently in the last couple of days. So Talha, I'll hand it over to you from now. Assalamu alaikum Nazreen, this is Talha Mujaddidi from PakistanKhudahafiz.com. جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا ٹیررسٹ ایکٹ رونما ہوا جب کچھ ٹیررسٹ نے، کچھ دہشت گردوں نے اسلام آباد میں راولپنڈی میں پاکستان کی مسلح افواج کے پاکستان آرمی کے جنرل ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، اینڈ انہوں نے ایک ملٹری یونیفارم میں اندر انٹر ہونے کی کوشش کی اور کچھ ہوسٹیجز لینے کی کوشش کی. ایک انیشیل انکاؤنٹر ہوا جس میں 4 دہشت گرد جو تھے ان کو ہلاک کیا گیا، اور تقریباً جو رپورٹس آئی ہیں اس کے حساب سے 30-40 منٹ کا انکاؤنٹر ہوا ہے، اور اس میں پاکستان کی مسلح افواج کے 6 بہادر آفیسرز نے جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور اب اس سچویشن کو ہم ایک تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اور اس کے کچھ بیک ڈراپس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پچھلے چند سال سے پاکستان کے اوپر ایک آنسلاٹ ہو رہا ہے پوری دنیا کا. جو ہمارے دشمن ملک ہیں، جو ان کی ایجنسیز ہیں، انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے ہر طریقے سے، پولیٹیکل فرنٹ پہ، ملٹری فرنٹ پہ، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، انٹرنلی ایکسٹرنلی. تو اس میں الحمدللہ جو ان کے بڑے بڑے عزائم ہیں، جو ان کے ڈیزائنز ہیں، وہ فیل ہوئے ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سوات میں ہماری فوج نے ایک بہت ہی زبردست اور مؤثر آپریشن کر کے وہ دہشت گردوں کو جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے لیے بہت بڑی تھریٹ تھے، ہمارے لوگوں کو قتل کر رہے تھے، ہمارے اسکولز جلا رہے تھے، ان کو ہم نے اتنی ایفیشینٹلی اور سوئفٹلی ان کو ایلیمینیٹ کیا کہ پوری دنیا جو ہے اس پہ حیران ہے کہ کتنے پروفیشنلزم سے ہماری آرمی نے ان سب کو ایلیمینیٹ کیا. تو جو ان کا ایک بہت بڑا پلان تھا کہ ہمیں ایک جو ہے وہ سری لنکا کی طرح کی ایک انسرجنسی یا ایک کیا کہتے ہیں انٹرنل کانفلکٹ کے اندر جو ہے وہ انگیج کیا جائے، وہ الحمدللہ جو ہے بالکل ناکام ہوا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ایک پولیٹیکل فرنٹ سے کیری لوگر بل لے کے آئے، جس کو وہ یہ سمجھ لیتے کہ بڑے آرام سے سوئفٹلی سے یہ آگے چلا جائے گا اور سب چیز ہو جائے گی، مگر سارا اس میں جو ہے وہ ایک بہت زبردست اس کی اپوزیشن بلڈ اپ ہوئی ہے، جو بیسکلی ہماری جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے پاکستان کی فوج، اس کی طرف سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ میڈیا اور باقی میڈیا اور اب کچھ پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ بھی اس کی مخالفت میں آ گئی ہیں، اور پاکستان کے پورا عوام جو ہے وہ اس کی مخالفت میں کھڑی ہوئی ہے. تو پولیٹیکل فرنٹ کے بعد سے بھی ان کو جو ہے ناکامی ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک سچویشن یہاں پہ بلڈ ان ہو رہی تھی جب بلیک واٹر اور دوسری جو پرائیویٹ ملٹری کمپنیز ہیں ان کی ہمیں بہت زیادہ رپورٹس ملی، ایویڈنس بھی ملا. ایک اور کمپنی انٹرویسٹ جو تھی وہ پکڑی گئی، اور اس کے بعد بہت سارا ویپنز جو ہے وہ برآمد ہوئے جو ایلیگل ویپن تھے. اسی طرح ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ دیکھا جس میں ڈچ ایمبیسی کا بندہ جو تھا وہ اس کے ساتھ بھی کچھ ویپنز وغیرہ ملے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں، if you connect the dots، تو آپ کو یہ بات کچھ ایکسپیکٹڈ تھی کہ they are going to try and do something big، ایک بڑی واردات کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ہی یہ ہوا کہ جو ریجنل سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ نیٹو کی فوج کو اور امریکن ٹروپس کو بہت مشکل ہے، بہت زبردست مزاحمت کا سامنا ہے. اس لیے وہ پاکستان پہ زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہم کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئٹہ پہ حملہ کریں گے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے آپ کے ملک میں دہشت گردی کو سپورٹ مل رہی ہے. تو ان کے یہ جب سارے جو عزائم تھے جب وہ ایک بالکل ہی چکنا چور ہو رہے ہیں،
तब उन्होंने एक नई कार्रवाई करने की कोशिश की है, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान अभी भी बहुत अनसिक्योर्ड है और इस्लामाबाद के अंदर, कैपिटल के अंदर आर्मी हेडक्वार्टर को टारगेट करके एक बहुत बड़ा उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश की है। मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा भरोसा है कि ये जो है बहुत जल्द ये प्लान नाकाम हो जाएगा और ये बाकी जो पहले उनके जो प्लान्स थे उसकी तरह से ये भी जो है वो नाकाम होगा और इंशाल्लाह हम एज अ नेशन जो है वो पाकिस्तान की फौज के साथ हैं, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। तो हम कभी भी इस किस्म के किसी भी प्लान को कामयाब नहीं होने देंगे। इन कंक्लूजन हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस किस्म के जितने ग्रुप्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की जो थ्रेट है उनको जो है वो एलिमिनेट किया जाए। जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो पाकिस्तानी हो या वो इंटरनल प्लेयर्स हो, एक्सटर्नल प्लेयर्स हो, उन लोगों को जो है वो इसमें एलिमिनेट किया जाए। और इसके अलावा ये है कि हम ये जोर देना चाहते हैं पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ पे, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सारी जितनी भी हैं, कि दे नीड टू मेक श्योर कि हम जो डिसीजंस करें वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ज़्यादा हों और बजाय इसके कि हम दूसरों की अपीजमेंट के लिए जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो होपफुली ये बात जो है वो अब हम सबको समझ में आ जानी चाहिए कि दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ अ ग्रेटर गेम और हम जो है इसको हमेशा रेजिस्ट करेंगे और इसको हम जो है वो हमेशा इसको काउंटर करने की जो हमसे हो सकता है वो हम करेंगे एज ए नेशन। तो इंशाल्लाह वील कीप यू अप टू डेट ऑन दिस टॉपिक। तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है PKK के प्लेटफॉर्म से। तो तब तक जो है आप सब पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ करें और पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करें।